کے ساتھ تعاون ختم. بولیں گے تو بہت پیسے والا ہے بھائی. ارے تم تعاون کر رہے تھے, پیسے والا ہے یا نہیں ہے, تم تو بہن بھائی ہونے کی وجہ سے کر رہے, اور اس کی وراثت تو وہ کروڑ پتی ہو یا زیرو, اس کا حق تو اس کو دینا پڑے گا نا. وراثت کس بیس پہ آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ نہیں یار یہ بات کیا کریں یار. معاملہ کر کے دیکھے پیسوں کا کسی کے ساتھ, وہ کہے گا تمہیں ضرورت کیا ہے پیسوں کی. او بھائی تو نے جب میرا تیرے سے ایگریمنٹ ہوا ہے تو تجھے اس سے کیا واسطہ کہ مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں دیتے لوگ پیسہ. ابے اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے, پیسے ہدیہ دو نا, پیسہ دینا چھوڑ دیں گے آپ کو. تو میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے مجھے بیان میں نا اس تجربے کے بعد ایک لفظ آئندہ کے لیے ایڈ کروں گا میں, کہ بہنوں کو چاہیے بھائیوں کو ہدیہ دیں, بشرطے کہ بھائی غیر خاندانی بولو نہ ہو. خاندانی بھائی ہوگا نا, جب بہن ہدیہ دے گی قبول کرے گا, بولے گا بھائی اس کا تو بڑا ظرف ہے, پیٹ کاٹ کے ہدیہ دے رہی ہے, ڈبل کر کے لوٹائے گا وہ. بولے گا ایسے خاندانی لوگوں پہ تو خرچ کرنے کا مزہ آتا ہے, بھکاریوں پہ خرچ کرنے میں تھوڑی مزہ آتا ہے. میرا اپنا معمول ہے, میں بار بار کہتا ہوں بھائی ممبر پہ بیٹھ کے تعریفیں نہیں کرنی چاہیے, ہم تعریف کے قابل بھی نہیں ہیں, لیکن کچھ چیزیں اپریشیٹ کرنے کے لیے نا بتانی پڑتی ہیں تاکہ لوگوں کو حوصلہ ملے. باقی ظاہر ہے میں انسان اپنی خامیاں تھوڑی بیان کرتا ہے, تو اس لیے زیادہ یہ نہ سمجھا کریں پتہ نہیں کتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہوں گے. میں جب کسی کو ہدیہ دینے کا ارادہ کروں نا, اور مجھے یہ ہو کہ یہ بیچارہ محتاج ہے اور سفید پوش ہے, پھر میں جب اس کو ہدیہ دوں اور وہ نہ لے تو میں اس سے کہتا ہوں کسی کے باپ میں انشاءاللہ وہ دم نہیں ہے کہ میں تجھے دے رہا ہوں اور تو نہ لے. لڑائی ہے, کیونکہ ایسا آدمی ہمیں چاہیے, بھیکاری نہیں چاہیے. کم بخت کسی کو کوئی چیز دے دو نا, وہ ایسے, وہ میں نے بتایا تھا نا ایک ماسی کو 5,000 روپے دے دیے میں نے کچھ دن پہلے, اس کو بولا محترمہ یہاں سے پتلی گلی سے نکل لو. مجھے پتا تھا یہ 500 مانگ رہی تھی, ہم نے دے کتنے دیے 5,000, تو اس لیے کہ بیچاری خوش ہو جائے. مجھے اندازہ تھا اب یہ دھرنا مار کے بیٹھ, وہی ہوا, تو وہ جا ہی نہیں رہی. اگلے دن پھر آ گئی, پھر گھر میں گھس رہی ہے, پھر دیے پیسے, بھائی جان چھوڑو. نہیں بھائی اب تو جتنا دو گے اتنا, میں نے کہا نکلو. صحیح ہے نا, سختی کرنی پڑتی ہے پھر. یا تو اس کے گھر جاؤ کہ دیکھو کہ واقعی محتاج ہے یا نہیں, تو پھر ماہانہ باندھ دے آدمی. بھکاریوں کو دینے سے مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اس کے بھکاری پن میں اور زیادہ اضافہ کر رہے ہیں. تو اسلام آپ کو اس کی ترغیب تھوڑی دے رہے کہ لوگوں کو بھکاری بناؤ, اسلام تو کہہ رہے لوگوں کو کارآمد بناؤ. تو عزت دار لوگ تلاش کیا کریں اور گن پوائنٹ پہ ان کو دیا کریں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا نہیں ایسے تو اچھا چلو میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا, فوراً لوگ پتہ کیسے ہوتے, چلو ہمیں نیت کا ثواب تو مل گیا. دیا کرو, بولو تیرے باپ کو بھی لینا پڑے گا ایسی کی تیسی. پہلے سوچو کہ دینا کس کو ہے. تلاش کرو سفید پوش لوگوں کو جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں, عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, پھر عزت کے ساتھ ان کو دو. اب اگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی میرے گھر میں ضرورت نہیں ہے, یا بھائی آپ چھوڑو ضرورت ہے یا نہیں, تمہارے باپ کو بھی, یہ اصل میں باپ تک جب تک نہیں ہو بات بنتا, آپ کو لوگ مسا پتہ نہیں کیا ممبر بیٹھ کے باپ کی باتیں لگا کے رکھی ہوئی ہے, اس کے بغیر چلتا نہیں ہے نا معاملہ. یہ جب بولو گے تو پھر وہ لے گا, بولے گا بھائی یہ تو تیش میں آیا ہوا. تو ہم لوگ خود بھکاری بنا رہے ہیں لوگوں کو. جو سفید پوش ہیں ان کو دیتے نہیں ہیں, اور جو بھکاری ٹائپ کے لوگ ہیں ہر بھائی یہاں سے یہ مل جائے وہاں سے بھی مل جائے, ان کو دے دے کے اور کیا کر دیتے ہیں, بگاڑ دیتے ہیں, ان کو خراب کر دیتے ہیں. یہاں ایک دفعہ کچھ مزدور آئے ہوئے تھے, مسجد کا گڑھا کھود رہے تھے نا, رمضان میں روزہ رکھ کے کنواں کھود رہے ہیں. میں نے ان کی حالت دیکھی, میں نے کہا یار یہ واقعی مستحق ہے, یہ کیا ہے واقعی مستحق. تو میرے پاس رمضان میں لوگوں کی طرف سے زکاتیں بھی آتی ہیں, کچھ اپنی زکات بھی تھی, میں نے ان کو کچھ پیسے گھر بلا کے بانٹ دی. خاندانی آدمی, خاندانی لوگ تھے, بھکاری اور منگتے نہیں. ایک ان میں منگتا نکلا, صحیح ہے نا, باقی تو دوبارہ آئے نہیں. ظاہر ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت مل گئی, ہم تو گڑھا کھود رہے تھے اور روزہ رکھے تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت مل گئی. ایک کیا تھا, منگتا. 2-3 دفعہ آیا, میں نے کہا ہو سکتا ہے بیچارے کو واقعی ضرورت ہو, میں نے دوبارہ تعاون کر دیا, کیونکہ بعض دفعہ ہوتے ہیں گھریلو حالات. پھر میں نے اس کی انکوائری کی, پتا چلا یہ کمبخت کام ڈھیرے گا نہیں کرتا, یہ کھنا بن کے ہر جگہ چلا جائے گا, کام نہیں کرتا. اس کا کام ہی یہی ہے کہ مزدوروں کے ساتھ بیٹھے گا, پھر جا کے آپ سے کیا مانگے گا, بھی شو یہ کرے گا میں بھی مزدور ہوں.
تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ کام کرنے والا آدمی مانگتا نہیں ہے، اس کو اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے، اور جو منگتے ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے۔ تو اب جو ان مزدوروں کو ہم نے پیسے دیے ان کو بھی خوشی ہوئی ہوگی نا، یہ خوشی اعتدال کی ہے، اور یہ جو منگتا ہے کمبخت اس کی خوشی حد سے بڑی ہوئی ہے، تب یہ بار بار آ رہا ہے۔ اس میں پیسے کی لالچ ہے، ان میں دولت کی لالچ نہیں ہے، اتنی محبت ہے جتنی ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے، زیادہ نہیں ہے، ہوس نہیں ہے۔ تو بھائی دیکھو، ایک چیز کا بہت اچھی طرح اہتمام کر لو۔ اچھا، پیسے سے محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آپ کے بنیادی خرچے پورے ہو رہے ہیں اور آپ کی نظر دوسرے کی جیب پر ہے۔ بنیادی خرچے آپ کے اگر پورے ہو، روٹی مل رہی ہے 2 وقت کی، سر چھپانے کے لیے چھت ہے۔ اب اگر آپ کی نظر ہے کہ اس کے پاس تاکہ میری یہ حاجت پوری، یہ حاجت پوری، یہ دولت کی ہوس ہے۔ یہاں بھی میں اپنا ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، چند لاکھ روپے تھے ان کے پاس، یہ واقعہ بھی 10-12 سال پرانا ہے۔ 2 لاکھ روپے، 2 یا 3 لاکھ روپے 10-12 سال پہلے 2 لاکھ روپے، ٹھیک ہے بہت زیادہ ویلیوبل نہیں تھے، لیکن اتنی کم ویلیو بھی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ تو وہ جی 2007 یا 8 کی بات ہے، وہ میرے پاس پیسے لے کر آئے 2 لاکھ روپے، اور کہنے لگے کہ یہ میرے پاس پیسے ہیں، فی الحال مجھے کوئی اس کا استعمال سمجھ میں نہیں آ رہا، تو میں نے کہا آپ کو قرض دے دوں تاکہ آپ استعمال کر لو، جب مجھے ضرورت ہوگی تو مانگ لوں گا، مجھے دے دینا۔ میں نے کہا بھائی اللہ کا شکر ہے ہمارے سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں، یا تو مجھے کوئی کھانے کو روٹی نہ مل رہی ہوتی، سر چھپانے کے لیے چھت بولو بھائی نہ ہوتی۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے صبح پراٹھے بھی کھا رہے ہیں، انڈے بھی کھا رہے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد 1 گھنٹہ قیلولہ ہوتا ہے، قیلولے کے بعد جب اٹھتے ہیں نیند سے کڑک سی خاندانی قسم کی کیا پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، جو کہ نہیں پینی چاہیے، لیکن بہرحال تھوڑا بہت سٹا کیا ہوتا ہے اسلام میں۔ میں نے ایک ڈاکٹر آئے تھے نفسیاتی بہت بڑے، میں نے ان سے کہا حضرت یہ چائے اتنی خطرناک چیز ہے، اس کے خلاف بیان آپ لوگ ڈاکٹر لوگوں کو چاہیے احتجاج کریں۔ انہوں نے کہا یار مفتی صاحب وہ چائے ان کے لیے میں نے منگوائی نا، میں نے کہا آپ لوگ چھڑوائیں لوگوں سے، میں نے کہا ہم تو چھوڑ گئے پھر آپ لوگ کو دیکھ کے پینا شروع۔ انہوں نے کہا یار لوگ گٹکا کھا رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں ٹھیک، اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں، تو ہم نے ایک چائے پی لی تو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا نقصان دہ ہے لیکن چرس ہیروئن تو نہیں پی رہے نا۔ تو وہ کہنے لگے مفتی صاحب ایسی بات کرو جو معاشرے میں چلنا بھی تو ہے نا، اتنا زیادہ نیک بنانے کی ضرورت نہیں۔ تو خیر نہیں پینی چاہیے، بہرحال اچھی چیز نہیں ہے۔ تو خیر میں نے کہا بھائی صبح جب دوپہر سو کے اٹھتے ہیں تو کڑک سی ایک چائے پیتے ہیں، دماغ یہ کاکڑ دنا ہو جاتا ہے۔ کاکڑ دنا نیو کراچی والوں سے پوچھیں کاکڑ دنا ہوتا کیا ہے، تو کاکڑ دنا ہو جاتا ہے، یعنی بہت ہی طبیعت کیا ہو جاتی ہے فریش، پھر آدمی اپنے کام کاج کرے، پھر جناب جو ہے نا رات کا کھانا بھی ہے، پھر بچے بھی آرام سے سو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا میں کیوں آپ سے قرضہ لوں بھائی، واپس کون کرے گا اس کو، خرچ ہو گئے۔ اور میں نے کہا دیکھو یہ حماقت میرے ساتھ کی ہے، کسی اور سچے مسلمان کے ساتھ، جھوٹی موٹی کا مسلمان ہو چلے گا، سچا مسلمان ہو میں نے کہا اس کے ساتھ یہ دوبارہ حماقت نہیں کرنا۔ نہیں سمجھ میں آیا ان کے، انہوں نے ایک اور دوست سے کہہ دیا یار فالتو پڑے ہوئے ہیں، 6 مہینے تک مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے؟ ضرورت آج کل دوسرے کے پیسوں سے ہر آدمی کو ہے کہ نہیں ہے؟ ہر آدمی کو 1 کروڑ روپے بھی آپ کی جیب میں نا تو مجھے اس کی شدید ترین ضرورت ہے، اگر مجھے دے دو آپ، کیا خیال ہے؟ بہت سخت ضرورت ہے۔ تو ایک بندے سے پوچھا، اس نے کہا یار مجھے تو بہت شدید ضرورت ہے، مجھے تو بزنس میں لگانا ہے، میں آپ کو 6 مہینے بعد دوبارہ میں دے دوں گا انشاءاللہ۔ وہ دے دیے۔ میں نے کہا یہ 6 مہینے میں اگر دے دینا تو میرا نام بدل دینا۔ جو دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھتا ہے نا وہ کبھی ٹائم پہ واپس نہیں، اگر اتنا نیک ہوتا تو لیتا ہی نہیں ہے، اتنا نیک اب یہ نہیں کہ کوئی ضرورت مند ہو پیسے مانگ رہا ہو تو نہ دیں اس کو، ایسا نہیں ہے۔ ضرورتوں میں لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، اپنے لیے اصول بتا رہا ہوں، دوسروں کے لیے تو ظرف کیا رکھنا چاہیے؟ بڑا۔ دوسروں کے لیے تو بڑا ظرف رکھیں، اپنے لیے بات کر رہا ہوں، اپنے لیے بولو بھائی مجھے دوسروں کے پیسوں سے ضرورت نہیں ہے، جتنی اپنی جیب میں بہت ہے۔ انہوں نے دے دیے، وہ نہیں نکلے، اب وہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، ابے تو دے، وہ کہہ رہا ہے کل پرسوں ترسوں۔ میں نے کہا یہ دے دے تو اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں، عدالت نہیں نکلوا سکتی۔ ایک صاحب کے 1.5 کروڑ روپے کوئی لے کے بھاگ گیا، میں نے کہا عدالت میں جاؤ، کہہ رہے عدالت صاف صاف بولے کہ دیے کیوں تھے،
یہ عدالت بول رہی ہوتی ہے کہ دیے کیوں تھے. تو یہ بھی ایک ہوس ہے کہ آپ کی جیب میں جتنا ہے اس پہ قناعت نہیں. ہاں کاروبار کے لیے کسی سے پیسے لینا وہ ایک الگ بات ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی 2 لاکھ روپے اگر کاروبار کے لیے دیتے ہو جو کہ ہو اس میں نے کہا کوئی کاروبار 2 لاکھ میں ہوتا ہے نہیں. تو میں نے کہا 2 کے اگر آپ 20 لاکھ دے دو نا تو میں کوئی بزنس کو پلاٹ خریدوں گا, مہنگا ہو جائے گا تو آدھا آپ کا آدھا میرا, اور اگر رقم ڈوب گئی تو لکھ کے دو, کچھ بھی نہیں ملے گا. جو مزاربت کا اصول ہے اسٹیمپ پیپر پہ لکھواؤں گا کہ اگر یہ پلاٹ ڈوب گیا, چائنا کٹنگ میں آ گیا, کچھ بھی ہو گیا تو نہیں دوں گا, یہ ٹینشن نہیں ہم پالتے ہیں, پروفٹ ہوا تو آدھا آدھا. اس کے لیے وہ ایگری نہیں تھے. تو قرضہ کیوں لے بھائی بلا وجہ؟ القرض مقراض المحبہ. علماء کہتے ہیں قرض کو, قرض پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کاٹنے کو. قرض کسے کہتے ہیں عربی میں؟ کاٹنے کو. مقراض قرض سے نکلا, عربی میں قینچی کو کہتے ہیں مقراض. تو قرض یہ نا محبت کی قینچی ہے. آپ کو کسی سے کتنی محبت ہو, آپ چاہتے ہیں دشمنی ہو جائے, اس کے سگے بھائی کو گولی مار دیں, اتنی دشمنی نہیں ہوگی. پیسے لے لیں اس سے, آپ قرضہ لے لیں, پھر دیکھو ایسی دشمنیاں ہوتی ہیں, دیتے نہیں لوگ ٹائم پہ. تو یہ بھی مال کی ہوس ہے کہ دوسروں کی جیبوں پہ نظر. بھائی جب تک کوئی لا کے دے بھی رہے تو نہیں لو, کیوں لوں بھائی, میں میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت کچھ ہے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں یار بچوں کے اسکول کی فیسیں نہیں جا رہی, اور آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے بھائی. غریبوں والے اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں تو آپ کہتے ہو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. گوشت کھا نہیں سکتے, آپ کہتے ہو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو اصل میں بہت کچھ کی ڈیفینیشن میں ہی آپ نے بہت کچھ نہیں ہے کیا. یہ دیکھو انسان کی جو خوراک ہے نا وہ بہت محدود ہے. اللہ ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ دیتے ہیں. آپ نے غریبوں کو دیکھا صرف روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی بیماری ہوتی ہے ان کو, فٹ فاٹ صحت مند. یہ جو اردو ڈرامہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا سارا دن گھوڑے پہ, یہ وہ, اس زمانے میں کوئی ملٹی وٹامن کیپسول تھے ہے بھائی؟ کوئی یہ تھا کہ صبح 2 بوائل انڈے, جو میں تو ڈرامہ نہیں دیکھتا لیکن جو دیکھ رہے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس کی خوراک کیا اردغل کی, کیا کھا رہا ہے صبح؟ متوازن ناشتہ. ہم نے سائنس کی کتاب میں 7ویں کلاس میں پڑھا تھا کہ مناسب ناشتہ کیا ہے, متوازن ناشتہ, وہ سائنس کا مضمون تھا. اس میں لکھا 2 ٹوسٹ, 1 پنیر اور اتنا مکھن اور اتنے انڈے, یہ ایک بیلنس کیا ہے, ناشتہ ہے. ہم نے آ کے اپنی والدہ کو بتایا, صحیح امی ہم نے اسکول میں پڑھا ہے یہ کیا ہے, بیلنس, اس میں اتنا پنیر ہونا چاہیے, اتنا مکھن. امی نے کہا پراٹھا رکھا ہوا ہے, کھانا ہے کھا, نہ پتلی گلی سے نکل. غریب لوگ, ہم غریب نہیں تھے الحمدللہ, لیکن ہماری والدہ ہمیں چھوئی موئی نہیں بنایا انہوں نے. جو پکا ہے کھائے گا, تجھے کھانا پڑے گا. میری والدہ ایسے گرم چمٹا دکھا, پراٹھے کھا کے جوان ہوئے الحمدللہ. یہ 4 شادیوں کا جذبہ ایسے تھوڑی پیدا ہو گیا. اگر مجھے بتاؤ وہ ٹوسٹ کھاتے رہتے بیٹھ کے, 2 بوائل انڈے, ڈاکٹر نے کہا 2 بوائل انڈے ہاف فرائی, یا ہاف فرائی ہو گئے یا بوائل ہو, اور پھر پنیر کی 100 گرام ہے, 100 گرام پنیر اور مکھن, اس میں وٹامن اے کے لیے فلانی چیز, اور بی کے لیے B+ کے لیے یہ, سی کے لیے کچھ بھی, سی کے لیے کچھ بھی, لیمن. صحیح ہے نا؟ ارے ٹوپی ڈرامہ میں لگے ہوتے, 4 شادیوں کا شوق پیدا ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا. پراٹھے کھاؤ, چائے پیو, پتلی گلی سے, انڈا ملے ٹھیک ہے, گریوی ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. میں نے مزدوروں کو دیکھا ہے, اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں. دوپہر کھانے میں ہم نے گھر میں بورنگ کے لیے نا ایک مزدور کو بلا لے, وہ کم وقت ہاتھ سے بورنگ کرنے لگا. اور میں نے کہا بھائی ہاتھ سے کیسے کرے گا, وہ اتنی مشین اٹھا رہا تھا نا وہ ہاتھ سے اور مٹی کے ساتھ. تو میرا دوست بھی تھا, ہم نے کہا یار یہ آدمی ہے جن ہے, دوپہر کھانا کھایا صرف روٹی کھا گیا بس پانی کے ساتھ, اور پھر کھڑا ہو گیا. ہم نے کہا یار یہ نہ ان کو سیب کھانے کو مل رہا ہے, نہ کوئی وٹامن اے B+ کی گولیاں, اور کچھ بھی نہیں, نہ مچھلی, یہ روٹی کھا رہے. تو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کا میرے بھائی, ہاں اللہ نے پیسہ دیا پھر کھاؤ, نہیں دیا روٹی میں اللہ نے دنیا کی ہر طاقت رکھی ہے. جب دیا ہے تو پھر بادام بھی کھاؤ, گھی بھی کھاؤ. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, لمبی ہو گئی بات, کافی دائیں بائیں چلی گئی یہ بات. تو میرے بھائی دل کو 2 چیزوں سے پاک کرنا ہے, پیسے کی محبت اور عزت. تکبر جسے کہتے ہیں, بڑا بننے کا شوق چھوڑو یار. جتنی عزت بنتی ہے نا اتنی اللہ ویسے ہی دے دیتا ہے. خود سے عزت حاصل کرنے کی کوشش مت کرو مصنوعی طریقے سے کہ لوگ مجھے عزت دیں. نہ 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 نہ,
اللہ کو تواضع پسند ہے. آپ کا جو مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے, آپ یہ سمجھو کہ میں اس مقام کے لائق نہیں تھا, تو اس سے انسان میں تواضع رہتی ہے. آج مقام چھوٹا ہوتا ہے, سمجھتا ہے کہ میرا مقام ہونا وہاں تک چاہیے تھا. اس سے پھر جب آپ لوگوں سے ایک عزت چاہتے ہیں اور وہ ملتی نہیں ہے, تو انسان کس میں جاتا ہے؟ ڈپریشن میں جاتا ہے, اسٹریس میں جاتا ہے. تو مسافر خانہ جب سمجھو گے میرے بھائی دنیا کو, تو پھر کیا ہوگا؟ نہ دولت کی محبت رہے گی اور نہ اس کی جاہ کی محبت. اور دیکھو انسان جو ہے نا, یہ اس کی اللہ نے ایک فطرت بنائی ہے کہ یہ عزت کو دولت پہ ترجیح دیتا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے. اگر نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ انسان ہے نہیں. تو جس کے دل میں لالچ ہوتی ہے نا, سب سے پہلے اس کی عزت ختم ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخی ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے, لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے, اور جہنم سے دور ہوتا ہے. یعنی اللہ بھی محبت اور لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ سخی ہونا اس کی علامت ہے نا کہ دل میں پیسے کی محبت ہے نہیں, کھلا رہا ہے لوگوں کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کنجوس ہے نا, بخیل, وہ لوگوں سے بھی دور اور اللہ سے بھی دور اور جہنم کے قریب, جنت سے بھی دور. تو اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور لوگ بھی محبت کرتے ہیں. تو سخاوت دکھاؤ میرے بھائی. اور میں جلدی سے بات کو سمیٹوں, کبھی بھی دوسرے کی جیب پہ نظر مت, اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ لوگ اپنی آمدن آپ کو بتاتے ہوئے گھبرائیں نہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ اللہ نے میرے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے کہ بڑے بڑے سیٹھ آتے ہیں, حالانکہ بعض دفعہ تو مولانا صاحب کو آمدن بتاتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چندہ نہ مانگ لیں, وہ بیچارے اپنے لیے نہیں, مدرسے کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں نا. میرے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا ہے, مجھے لوگ آمدن بتانے میں ہچکچاتے نہیں. آگے بتا رہا تھا اصل میں یہ ہے, اتنا کماتا ہوں روز. ان کو پتا ہوتا ہے انشاءاللہ مولانا صاحب کی ہماری جیب پہ نظر. علماء تو ظاہر ہے کسی کی جیب پہ اپنے لیے تو کرتے نہیں نا, اپنے مدرسے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, مسجد کے لیے کروا دو, تو ہمیں وہ بھی نہیں کرتا میں, کیونکہ ہمارے حضرت نے نا اس معاملے میں ہمیں ایسا بنا دیا. انہوں نے کہا کہ لوگوں کی کو بالکل مایوس کر دو اور لوگوں سے بالکل مایوس ہو جاؤ. چندہ کرنا ہے کھلے عام اعلان, تاکہ جو آدمی کرنا چاہے کر لے. بھائی کھلے عام, ابھی ہم نے راشن کے لیے چندہ کیا نا, بتایا تھا بھائی اب کسی اسپیسیفک کسی خاص آدمی کو میں نے فون نہیں کیا. میرے جان پہچان والوں میں کروڑ پتی تاجر ہیں, ایسے تاجر بھی ہیں کہ آپ کے ہوش اڑا دوں. ان کے میں بتاؤں کہ کتنا کماتے ہیں وہ. ایک تاجر آئے تھے ملنے کے لیے, پوری فیکٹری چلا رہے ہیں وہ. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میرا ناشتہ اسپین سے آتا ہے. سمجھ رہے ہو, اسپین کا پنیر اچھا ہے, پنیر کہاں سے منگواتا ہوں. وہ آئے تھے میرے پاس کہ یار کوئی رشتہ بتا دیں. میں نے کہا میں تو رشتے مشتے کراتا نہیں بھائی, صحیح ہے نا. تو اب ان سے گپ شپ ہو گئی, تو میں نے کہا ویسے بائی دا وے کس قسم کا. انہوں نے کہا اس قسم کا. انہوں نے کہا میرے پاس اللہ کا دیا پیسہ بہت, تو غریب لڑکی میرے ساتھ چل نہیں سکتی. ایسی ہو کہ میں جب موڈ ہوتا ہو تو سوئٹزرلینڈ چلا جاتا ہوں, فلاں جگہ چلا جاتا ہوں. پھر انہوں نے اپنے اثاثے بتائے. میں نے کہا یہ تو ہٹو بچوں ہو گیا. اور جوان آدمی 30 سال کی عمر میں اتنا پیسہ. تو میں نے کہا یار میں آپ سے زیادہ مالدار ہوں. ہم تو اللہ کا شکر ہے, احساس کمتری تو اللہ کا فضل ہے, کبھی الحمدللہ مبتلا ہوئی. کبھی کسی کو دیکھ کے میرے ذہن میں ابے اللہ نے اتنا پیسہ دے دیا, یار طارق صاحب یہ کیا ہے یار, یہ کیا ہو رہا ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں نا, اپنی چیزیں پھر آدمی کو عجیب سی لگتی ہے نا. ہم نے ایسا خاندانی کام کیا, کوئی پیسے کی شو مارے تو فوراً ایک جواب دیتا ہوں. میں نے کہا بیویاں کتنی ہیں؟ ایک. میں نے کہا پیسہ ہے سوئٹزرلینڈ اسپین سے تمہارا پنیر آ رہا ہے, شاید سوئٹزرلینڈ سے آ رہا ہے, بیویاں کتنی ہیں؟ ایک. تو وہ کہتے ہیں آپ کی. میں نے کہا 3. کہتے ہیں صاحب ہم پیسہ ہوگے بھی کیا ہیں, غریب. کیا میں نے کہا دیکھو ناشتہ کیا پنیر اسپین سے کھا لو یا ادھر سے دکان سے خرید کے, کیا فرق ہوگا؟ کیا ٹیسٹ میں کتنا فرق ہو جائے گا بھائی؟ ہے پنیر ہی ہے نا. گھی کھا لو وہاں کا کھا لو, ہماری بھینس زیادہ اچھی ہے بھائی. تو کھانا کتنا کھا لے گا؟ تو آج کل تو اللہ نے غریب کو بھی سب کچھ دیا ہوا ہے کھانے کے لیے. میں نے کہا یہ کیا ہے, جہاز میں بیٹھ کے وہاں چلے گئے. میں نے کہا کیا, تو ہمیں بھی جب جانا ہوتا ہے جہاز میں چلے جاتے ہیں, نہیں تو ٹرین میں چلے جائیں گے, نہیں تو آدمی بس میں چلا جائے. کیا ہے یہ؟ تو خیر اب دیکھو کیا ہوگا ان کے ساتھ, اللہ ہی بہتر جانتے. تو
بتاتے ہوئے لوگ مجھے الحمدللہ ان کو ڈر نہیں لگتا. تو ہم نے چندے کا بھی جب اعلان کیا نا جو راشن کے لیے, ایک یوٹیوب پہ اعلان چلا دیا. کسی خاص فرد کو میں نے نہیں کہا کہ بھائی آپ نے کہا تھا کہ آپ کا ناشتہ اسپین سے آتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہمارے محلے میں 3 گھرانے ہیں جن کو راشن کی شدید ضرورت ہے. اسپین سے جب آپ ناشتہ منگوا سکتے ہو تو 3 گھروں میں راشن نہیں ڈال سکتے. وہ راشن تو 3 کے بجائے 300 میں ڈال دے گا 300 گھروں میں, لیکن بولے گا مفتی صاحب کو پیسے بتا کے مجھ سے بہت بڑی غلطی. اب محلے میں جو بھی غریب ہوگا کس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا, اور جب نہیں دوں گا تو تانے کس کے دیے جائیں گے, اسپین کے ناشتے کے. اسپین سے پنیر. ایک تاجر میرے پاس آئے, مجھے بتانے لگے, دوستی ہے ان سے, گپ شپ ہے, بیٹھے ہوئے تھے تو ایک چیز نکالی جیب سے, یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں ان کے پاس, یہ میں نے یہ سوئٹزرلینڈ سے خریدا ہے. پھر مجھے انہوں نے اپنا موبائل نکال کے, یہ میں نے پتہ نہیں یو ایس اے سے خریدا ہے, اس طرح کا نا. پھر بادام نکالے, یہ بادام میں نے پتہ نہیں ایران سے منگوائے تھے. پھر بتایا, یہ اپنا سوٹ کیس کھولا انہوں نے تو چیزیں دکھا رہے تھے, یہ میں نے فلاں جگہ سے, یہ میں نے فلاں جگہ سے. میں نے مونگ پھلی نکالی, کہہ رہے یہ میں نے کہا فلسطین سے. میں نے کہا یہ کہاں سے؟ میں نے کہا فلسطین سے منگوائی. کہہ رہے خیریت؟ میں نے کہا بھائی آپ جب سوئٹزرلینڈ سے اور فلانے سے اور ڈمکانے سے, کیا مطلب کہہ رہے؟ میں نے کہا بھائی مونگ پھلی کا بازار سے خریدو, توڑ کے کھاؤ, وہی ہے, چاہے سوئٹزرلینڈ سے ہے یا کہیں سے بھی ہے. تو ایسا یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی زیادہ شو مارا کرے نا, وہ تو بےچارے نیک آدمی تھے, شو نہیں مار رہے تھے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی بھی زیادہ شو مارا کرے تو پیچھے نہ رہا کرو. بولو بھائی اللہ کا دیا ہمارے پاس آپ سے زیادہ ہے, بہت ہے اللہ کا دیا. اور اپنے آپ کو ایسا بنا دو کہ کوئی اپنی آمدن بتاتے ہوئے گھبرائے نہیں کہ یہ کم بخت کہیں پیسے نہ مانگ لے. سمجھ رہے ہو, لوگ نہیں بتاتے, اسی وجہ سے نہیں بتاتے. لوگوں کو پتا ہے مانگے گا پیسے, یہ کل اس کو ضرورت پڑے گی سب سے پہلے مجھے فون کرے گا یہ. تو ایسا بنا دو کہ بھائی ہمیں جو اللہ نے دیا, اقنع بما فی یدیک تکن اغنی الناس. حدیث میں آتا ہے جو اللہ نے تمہیں جتنا دے دیا اس پہ قناعت کرو, سمجھو میرے لیے یہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. آپ نے فرمایا تم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے, کچھ نہ ہوگی بھی سب سے زیادہ دولت مند بن جاؤ گے, سب سے زیادہ مالدار کہلاؤ گے, طبیعت میں غنا ایسا پیدا ہو جائے گا. تو بھائی دل کو 2 محبتوں سے پاک کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ایک پیسے, ہاں جو جائز عزت ہے جو آپ کو ملنی چاہیے وہ نہ ملے, پھر غم ہونا, یہ انسان کی فطرت. بھائی دفتر میں کام آپ نے کیا, آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا, دوسرا امپلائی جو ہے نا اس نے اپنے کھاتے میں ڈال کے عزت لے لی, تو پھر آپ کو غصہ آنا, یہ کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ بہادری کے جوہر ایک آدمی دکھا رہا ہے میدان جنگ میں, دوسرا اور تمغہ امتیاز کسی دوسرے کو مل رہا ہے, اس کو غصہ آئے گا, یہ نیچرل ہے, یہ غلط نہیں ہے. غلط یہ ہے کہ جوہر اس نے دکھائے اور کیش آپ کروا رہے, اس کا حق بھی آپ لے رہے ہو. اور آج کل یہ چیز ہو رہی ہے مارکیٹ میں, تو قناعت نہیں ہے. عزت میں بھی قناعت کی ضرورت ہے بھائی, جتنی عزت اللہ نے دے دی بس یہ اللہ کی طرف سے. بھکاری پن بن کے جو عزتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ عزت پائیدار نہیں ہوتی, وہ جاندار عزت نہیں ہوتی. تو 2 محبتوں سے دل کو پاک کرنا ہے, مال کی محبت اور جا کی. اب ان محبت سے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے, یہ تو ہم نے اہمیت بتائی نا. طریقہ یہ ہے کہ جس چیز سے ہوس ہے نا اسی کو خرچ کرنا شروع کر دو. دیکھو علماء کہتے ہیں جس سے آپ کو حسد ہوتا ہے نا, حسد جلتا ہے نا دل اس کی تعریف سے. ارے کسی سے جیلسی ہے, آپ اس کے پاس دولت دیکھ کے کیا ہو رہے ہو, جل رہے ہو, اس کی تعریف سنی نہیں جاتی آپ سے, تو آپ اسی کی تعریف کرنا شروع کر دو لوگوں کے سامنے. اپوزٹ چلو, اگینسٹ چلو, تو اس سے کیا ہوگا, آپ کے دل میں وہ نفرت کے جذبات ختم ہو جائیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ایک آدمی کو ڈر لگتا ہے اندھیرے سے, تو اس کا حل کیا ہے کہ اندھیرے میں نہ جائے, اس کا حل ہے کہ اندھیرے میں جائے. ہمارے بچپن میں ہمارے پڑوس میں ہمارے ایک رشتے دار تھے, وہ ان کو گائے جب آتی تھی نا تو وہ خود ذبح کرتے تھے, تو بچے دیکھ کے ڈر جاتے تھے. تو ایک دن ان کا بچہ کہا ابو گائے ذبح ہو رہی ہے, انہوں نے بچے کو لا کے نا گائے کے گردن پہ بٹھا دیا. وہ جو چیخیں نکلی ہے بچے کی, انہوں نے کہا یہیں بیٹھے گا, اور کاٹا اسی کے سامنے. انہوں نے کہا اگر ابھی سے اس کو یہ نہیں ہے تو یہ تو ممی ڈیڈی بن جائے گا. بچہ بلی سے ڈر رہا ہے, اس کا حل کیا ہے, بلی اٹھا کے اس کی گود میں رکھ دو. بیوی چوہے سے ڈر رہی ہے جو کہ ڈرتی ہے, چوہا اٹھا کے اس کی گود میں رکھ دو. پھر حالات کے ذمہ دار آپ. پھر بلی چوہے سے اتنا نہیں ڈرے گی جتنا آپ بیوی سے ڈرو گے, یعنی بیوی چوہے سے اتنا نہیں ڈرے گی جتنا آپ کس سے ڈرو گے.
बीवी से डर लगेगा आपको। तो डर का इलाज यही है कि उसके अगेंस्ट चला जाए। नबी ने फरमाया कि जो बुज़दिल है ना, उसको जिहाद में दुगना सवाब मिलता है जिहाद करने में। यानी बुज़दिलों को भी तरगीब दी है कि अगर तुम्हारे अंदर लड़ने में डर लगता है तो आपने उनको हौसला दिया कि तुम लड़ोगे, तुम्हें बहादुर से दुगना सवाब मिलेगा। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? तो भाई जो चीज, जिस चीज की मोहब्बत है उसके अगेंस्ट चलना शुरू। तो पैसे की मोहब्बत है, दिल चाहता है हर वक्त रोकड़ा जेब में रहे, खर्च करना शुरू कर दो। देगा 5-5 हजार की गड्डी, यार बैंक में पैसे आए, अकाउंट में इतने पैसे आए, यार जबरदस्त हो गया भाई, 3 लाख इस दफा, अगली दफा भी 4 लाख, अगली दफा 6 लाख। हाँ भाई, उठा के 3 लाख उठा के किसी को पकड़ा दो, ले यार। हर वक्त दिमाग में यही खन्नास भरा हुआ है, इतने पैसे आ गए, इतना प्रॉफिट हो गया, इतना हो गया, उठा के क्या करो, लोगों में बांट, ले लो यार दफा, जाओ। ऐसे कागज है ना, क्या है, अल्लाह ने दिया है खाने को, आइंदा भी दे दो, ऐसे बांटो, वरना नहीं निकली। ये बयानात सुनने से नहीं निकलती, याद रखो। माल की मोहब्बत बयानात सुनने से नहीं निकलती।